اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلا ہرگز نہیں بلکہ لا تکریمون تم نہیں عزت کرتے الیتیم یتیم کی ولا تحاضون اور نہیں تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے علی طعام کھانا کھلانے کی المسکین مسکین کو وتأکلون اور تم کھا جاتے ہو التراث میراث کا مال اکل لما خوب سمیٹ کر وتحبون اور تم محبت کرتے ہو المال مال سے حبا محبت کرنا جمع بہت زیادہ قلا اذا دکت الارض ہرگز نہیں جب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین دکن دکا ریزہ ریزہ کر کے وجاء ربک اور آئے گا آپ کا رب والملک صفا صفا اور فرشتے صف بصف وجیء یومئذ بجہنم اور لائی جائے گی اس دن جہنم یومئذ یتذکر الانسان اس دن یاد کرے گا انسان وَأَنَا لَهُ الذِّكْرَ اور کیوں کر اس کے لیے یاد کرنا یعنی کیوں کر مفید ہوگا آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وہ کہے گا اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ پس اس دن نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہ جگڑے گا اس جیسا جگڑنا کوئی بھی جکڑنا یعنی قید کرنا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے روح اطمینان والی ارجعی الی ربک تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ راضی ہونے والی پسندیدہ فادخلی فی عبادی پھر تو داخل ہو میرے بندوں میں وادخلی جنتی اور تو داخل ہو میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ان کی چند بری عادتوں پر ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، جب تک اس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو ہمسائے اور دور کے رشتہ دار تو درکنار چچا ماموں اور بڑے بھائی تک اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اس پر ضروری خرچ نہیں کرتے۔ احادیث میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت آئی۔ سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6005۔ کفار کی دوسری بری عادت یہ تھی کہ ان میں نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا اور نہ لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کرے گا اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائیں گا۔ پھر کفار مکہ کی تیسری بری عادت یہ تھی کہ ان میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے ویسے محروم رکھا جاتا تھا اور اس بارے میں لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ وراثت کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے ورثہ میں جو زیادہ طاقتور اور بااثر ہوتا تھا وہ بلا جھجک ساری وراثت سمیٹ لیتا تھا اور ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ غرض حق اور فرض کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہ تھی کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقدار کو اس کا حق دیں، خواہ وہ اس سے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ کفار کی چوتھی بڑی خصلت یہ تھی بری عادت کہ ان میں مال کی محبت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی کوئی فکر انہیں نہ تھی۔ جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہو اسے حاصل کرنے میں انہیں کوئی ڈر، خوف اور جھجک نہیں ہوتی تھی، خواہ کتنا ہی مال مل جاتا، ان کے ہرس اور لالچ کی آگ کبھی نہیں بجھتی تھی۔
اور پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ حساب اور کتاب ضرور ہوگا۔ کفار کی بری خصلتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہاری ان بری عادتوں کی تم سے باز پرس نہ کی جائے۔ یقیناً ایسا دن آنے والا ہے جس میں زمین کوپ پھوٹ کر ہموار کر دی جائے گی اور آپ کا رب اور فرشتے سب در سب آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی اور اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ یہاں فرشتوں کے آنے کے ساتھ رب تعالیٰ کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آئیں گے اس کی صفات کی طرح اس کی ذات کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اس کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہم یقین رکھیں گے۔ ہم نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے اور نہ اسے کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اپنی طرف سے کوئی تعویل یا تعریف کر کے اس کا انکار ہی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جو کچھ قرآن یا حدیث میں بیان ہوا اس کے مطابق ان پر تشبیہ اور کیفیت بیان کرنے کے بغیر ایمان لانا سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کتاب کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کس انداز میں لائی جائے گی اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دن قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2842۔ جہنم کو عرش الہی کی بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، چنانچہ اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا رب نفسی نفسی، اے میرے رب میری جان پکاریں گے۔ پھر افسوس اور ندامت کچھ فائدہ اس وقت نہیں دے گا۔ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، وہ دنیا میں جو کچھ کر کے آیا تھا اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے گا، مگر اس وقت ندامت کا اظہار کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس وقت اسے یقین ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ صحیح تھا، ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنا، نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کے اعتراف کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس دن تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دم مارنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید و بند میں جکڑے ہوں گے اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اندازہ لگانا تو بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اہل ایمان کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی شک و شبے کے بغیر پورے اطمینان اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیا، جو حکم اور عقیدے میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا، اسے سراسر حق مانا، جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اسے حقیقی طور پر بری چیز تصور کرتے ہوئے اس سے رک گیا، جن مشکلات اور مصائب سے بھی اس راہ میں سامنا ہوا انہیں پورے دلی سکون کے ساتھ برداشت کیا، اور دنیا داروں کی بے دینی اور مال اور دولت کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر اس سے محروم رہ جانے پر اس کے دل میں کوئی حسرت اور غم لاحق نہ ہوا، تو اس خوشبخت انسان کو موت کے وقت یا قیامت کے دن کہا جائے گا، اے مطمئن روح تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل کرے، آمین۔ مطلب یہ کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام پر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، کیونکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے احکام پر راضی ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق ہی نہ ملتی۔ ایسا بندہ اپنی موت کے وقت بھی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے سے ممکن ہے،
لیکن موت تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جسے سن کر وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور کافر کو موت کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ان تمام آیات کے مبارکہ کی حکمتیں دیکھتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے کچھ آیتیں اس وقت دیکھی تھی، انہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کی عظمت واضح کرنے اور ہمیں نصیحت کرنے کے پیش نظر قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر زمانے کے بعض اوقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جیسے وقت فجر اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن وغیرہ، ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر عقل مند ہی اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی مراد کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر سرکش قوم جیسے عاد، سمود اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے باعث تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ گھات میں ہے اور اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ مال اور دولت کی فراوانی یا تنگ دستی اور مفلسی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار نہیں ہے، بلکہ تقوی، طہارت، اس کے احکام کی بجا آوری اور اطاعت ہی اس کے ہاں قبولیت کا معیار ہے۔ اور پھر ان آیات مبارکہ میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ مال و دولت کی ہوس میں گرفتار ہو کر انسان بہت سی اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ شرافت، ہمدردی اور محبت کے جذبات اس کے اندر سے مٹ جاتے ہیں۔ بے سہارا یتیموں اور مسکینوں کی تنگدستی دیکھ کر بھی سے ان کے حال پر ترس نہیں آتا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوگا۔ پھر قیامت کے دن فرشتے صف در صف آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر قیامت کے دن جہنم کو لا کر عرش الہی کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن انسان کا اپنے اعمال کو دیکھ کر افسوس کرنا کسی کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ حقیقی مومن کو موت کے وقت اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور کافر کو موت کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے تو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔